یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ خیر سے ہیں؟ اللہ خیر رکھے، اللہ کرم فرمائے، اللہ آپ کی مشکلات حل فرمائے۔ آپ کے گھر میں اگر اتفاق سے کوئی غم ہے تو اللہ اس غم کا حل فرمائے، خوشی ہے تو اس میں برکت فرمائے، اور اللہ آپ کے لیے میرے لیے دین و دنیا بہتر فرمائے، ایسی جو وہ چاہتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہو جائے۔ تو ہمارا فی الحال بیان ہے اخلاق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور امت سے پیار۔ آج اس میں ہم یہ بات کریں گے آپ کی پاکیزگی زبانی، آپ کی ظاہری زندگی، آپ کی باطنی زندگی پر مختصر ایک جھلک ہم سنتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزگی زندگی اللہ تعالی نے ہر پل ہر گھڑی اپنی حفظ و امان میں رکھی تھی۔ جیسے آپ کے بچپن کے واقعات ہیں، جیسا آپ کا بچپن پاک اور صاف ہے، اسی طرح آپ کی زندگی بھی، جوانی بھی پاک اور صاف ہے۔ جیسے اس دور میں مکے میں جو خرابیاں تھیں وہ آپ جانتے ہیں، کتابوں میں بھی آیا ہے۔ مجھے تو مختصر آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی زندگی اور آپ کی جوانی کتنی پاک تھی۔ جیسا آپ کا بچپن تھا ایسا آپ کا جوانی کا بھی عالم تھا، ظاہری اور باطن کا بھی عالم تھا۔ تو جیسے اس دور میں مکہ میں جو برائیاں چلتی تھیں،
اور جو حال تھے بت پرستی کے، شرک کے اور ناجائز کاموں کے، ان ساری باتوں سے پاک آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری ہر دم جاہلیت کے دور میں بھی حفاظت فرمائی، اور میری اس جوانی میں مجھے صرف 2 بار صرف خیال آیا کہ میں دیکھوں یہ ناشکرانہ بازار کیا ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں مکہ میں بکریاں چراتے تھے تو آپ کا ایک دوست تھا، کتابوں میں نام نہیں آیا، واقعہ یوں ہے کہ آپ کا ایک دوست تھا آپ کے ساتھ جو رہتا تھا. اس سے آپ نے کہا ایک بار کہ آپ آج کی رات اور دن میری ڈیوٹی کرے، بکریاں چرائے، میں مکہ آج کی رات تھوڑا گھوم کر آتا ہوں. آپ کے دوست نے کہا اچھا. اب اس وقت تو نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی مگر پھر بھی آپ کی امانت یہ تھی، آپ کی دیانت یہ تھی کہ آپ کی ہر چھوٹے سے بڑے لوگ عزت کرتے تھے. وہ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے سرکار، ٹھیک ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میں مکہ میں آیا رات کے وقت تو کہیں بازا بز رہا تھا، اب شادی کا ہو سکتا ہے یا اور غلط کاموں کا ہو سکتا ہے. آپ فرماتے تھوڑی سی آواز جیسے میرے کان میں پہنچی، میں نے سوچا آگے اور دیکھوں تو اسی وقت اللہ کی طرف سے مجھے نیند اتنی طاری ہو گئی اور میرے کان دونوں، آپ فرماتے ہیں میرے دونوں کان بند ہو گئے اور مجھے اتنی نیند آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گیا اور سو گیا اور فجر ہو گئی. سبحان اللہ. پھر ایک بار اور آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ جو لڑکا رہتا تھا، جو میرا دوست تھا، اس سے میں نے کہا کہ میں پھر آج مکہ کے بازاروں میں جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی دن بھی گئے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ میں سو گیا تھا، تو آپ پھر سو جاتے تو جاتے کیوں ہے؟ اب اس سے معلوم نہیں تھا نا کہ یہ کون ہے. ہم نے فرمایا ٹھیک آج کا دن جاتا ہوں، پھر نہیں جاؤں گا. اب کیسا ہوا؟ ایک کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ پھر جیسا تھا ایسا ہی ہوا، یعنی پھر آپ نے ذرا سی بازی کی آواز سنی اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، آپ وہیں بے ہوش ہو گئے اور صبح ہو گئی. ایک کتاب میں نے یہ پڑھا کہ دوسری بار جب گئے تو جیسے کانوں میں بازی کی آواز سنی، ایسے غش، ایسے چکر آ گئے، بے ہوش ہو گئے. اسی وقت حضرت جبریل امین آئے، آپ کو اپنے گود میں لیا، وہاں جہاں آپ کا آرام گاہ تھی لا کے رکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بس یہ 2 بار مجھے تھوڑا سا خیال آیا، اس کے بعد میں زندگی میں کبھی ایسے خیال نہیں آئے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الالوار